السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب کی بات اور میں ہوں کاشف رفیق۔ ناظرین، آج ہم آپ سے 5 نکات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ، سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ جس نے اپوزیشن کو یعنی کہ تحریک انصاف کو تقویت دی اور اتحادی جو ہے ان کے اوپر مسئلہ ہے، ان کو پریشانی ہے۔ نمبر 2، 72 گھنٹے گزر گئے، اسمبلیاں کیوں تحلیل نہیں ہوئیں۔ نمبر 3، افواج پاکستان کے کمانڈرز کے نام سے ٹویٹر پر چلنے والے فیک اکاؤنٹس آج پکڑے گئے۔ نمبر 4، اتحادی جماعتوں کے پاس مزید کتنے ٹائم کی مہلت ہے۔ اور نمبر 5، الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ۔ تو ناظرین، گفتگو شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اہم فیصلے سے۔ میں ذرا جلدی سے آپ کو اوور ویو دوں کہ سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ ہوا اس میں بنیادی نکات کیا ہیں، جو تحریری فیصلے کے مین پوائنٹس۔ سب سے پہلے تو نیب اور ایف آئی اے سے پچھلے 6 ہفتوں میں ہونے والی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں اس کی تفصیل آج سپریم کورٹ نے طلب کر لی ہے۔ نمبر 2، ای سی ایل سے جن لوگوں کے نام نکالے گئے ان کی تفصیلات۔ نمبر 3، کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے ریکارڈز نیب کے پاس ہیں یا ایف آئی اے کے پاس ہیں، ان کو سیل کرنے کے آرڈر دیے گئے کہ ان کو محفوظ بنایا جائے۔ نمبر 4، مقدمات واپس لینے سے منع کر دیا گیا، یعنی کہ نیب اور ایف آئی اے کو کسی بھی ہائی پروفائل کیس کا مقدمہ کورٹ سے وڈرا کرنے سے منع کر دیا گیا تا وقت ہے کہ جب تک نئی پیشی نہیں ہوتی، نیا حکم نہیں آتا۔ اور ججز کی تبدیلی، سول کے جج ہیں یا ٹرائل کورٹ کے جو اسپیشل ججز ہیں ان کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں کیوں ہوئیں؟ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ موجودہ حکومت اپنے کیسز ختم کروانا چاہتی ہے، این آر او لینا چاہتی ہے۔ انہوں نے بہت سے کرمنلز کو ای سی ایل سے باہر نکالا اور لوگ آ جا رہے ہیں، جبکہ جو ملزمان تھے ان کا ملک سے فرار ہونے کا بھی امکان ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں کی گئی؟ اور بالخصوص ڈاکٹر رضوان صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے جو سبارڈینیٹ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس معاملے کو بھی بڑا ڈسکس کیا گیا۔ یہ تمام آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے حکومتی اتحاد میں بڑی کھلبلی مچائی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو آئے ہی اس معاملے پہ تھے کہ ہم حکومت بنائیں گے، جو ان کے بقول جھوٹے اور کیسز بنائے گئے تھے ان جھوٹے کیسز کو ختم کریں گے اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات کریں گے اور اس کے بعد انتخابات میں جائیں گے اور ملک کی اکانومی کو بھی ٹھیک کریں گے۔ لیکن اب جب تک سپریم کورٹ نے اس تمام معاملے کو سٹیٹس کو کر دیا، اس کو روک دیا، تا وقت ہے کہ جب تک تمام لوگ جس میں چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے، اس کے بعد تمام جو اٹارنی جنرل، اس کے علاوہ جو صوبائی پروونشل اٹارنی جنرلز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے ان رائٹنگ جواب جمع کریں نیکسٹ پیشی پہ کہ یہ سارے کرنے کے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی، کیوں ٹرانسفر کی گئی اور کیوں یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت یعنی کہ موجودہ حکومتی اتحاد جو ہے اس کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ کسی قسم کی ریمیڈی جو ہے وہ ایف آئی اے یا ان سے نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نے یہاں تک پوچھا کہ وجہ بتائیے کہ ڈی جی ایف آئی اے کیوں تبدیل کیا گیا، بتائیے ڈاکٹر رضوان کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ اس فیصلے کو تحریک انصاف خاصا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ ویسے بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ جس وقت منحرف اراکین کے حوالے سے 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تو عمران خان صاحب نے ببانگ دہل سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلے سپریم کورٹ کے معاملے پہ اگر کسی کو کوئی تلخی تھی، کوئی بات تھی، تو کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ مطمئن ہونا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، اور ویسے بھی ہمیں عدالتوں کا اور اداروں کا احترام کرنا چاہیے، پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ نہیں، ان کے فیصلوں کی بنیاد پہ۔ تو ناظرین، یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کو بڑا سگنیفیکنس ہے اور اس کے بڑے امپیکٹ ہوں گے، اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، شاید وہ بیل آؤٹ نہ ہو سکے اور وہ اس کو اپنے تمام ان کیسز کو فیوچر میں سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 2 بات، بڑا شور تھا، بڑا ڈسکشن میں تھی یہ بات کہ جناب اگلے 72 گھنٹوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آج 72 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے لیکن اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئیں، نگران سیٹ اپ نہیں آیا۔
میں نے یہ نقطہ اس لیے ڈسکس کیا کہ خدا را اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو ایک بڑا انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے مہربانی کریں, معاشرے کو, لوگوں کو, اداروں کو پینک نہ کریں, یہ دانش فروشی کم کریں, حقائق میں بات کریں. اگر آپ کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے تو آپ دیجئے, لوگوں کو دیں, اور اگر وہ انفارمیشن غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کا اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ معذرت کریں. کیونکہ اس طرح کی جو اسپیکولیشن ہے, اس طرح کے جو پروپیگنڈاز ہیں, اس سے آپ کی اکانومی, آپ کی جو معاشرت ہے اور اداروں پہ بڑا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, افواج پاکستان کے 3 کمانڈرز کے حوالے سے یہ بات پریس ریلیز آئی ایس پی آر کے حوالے سے کہ ان کے فیک اکاؤنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. ان میں میجر جنرل فیصل مشتاق صاحب, میجر جنرل اصغر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم, ان کے اکاؤنٹ فیک ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس اکاؤنٹ سے تواتر کے ساتھ حکومت کے خلاف اور عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے حق میں بڑے تواتر سے ٹویٹ سامنے آ رہے تھے. یہ آفیشلی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس فیک ہیں. کیسے ظلم کی بات ہے کہ ہم اپنی انا کے لیے, ہم اپنے خوشی کے لیے, اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے ہم جھوٹ, دغا بازی, منافقت, بے ایمانی, بہتان تراشی سے کام لے رہے ہیں. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یونیفارمڈ آفیسرز کے نام سے اکاؤنٹ بنا کے اور وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ فوج کے اندر بڑی ایک ڈویژن ہے اور فوج کے اندر کیا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کیا فوج کو پولیس بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہی فوج تھی جس نے سرحدوں پہ کا پہرا دیا. کل تک یہی فوج, یہی کمانڈر, یہی باجوہ صاحب, یہی جنرل فیض صاحب, یہ سارے لوگ تھے جب یہ جو آپ کے ساتھ تھے یا آپ کی حکومت کو ساتھ چلا رہے تھے, بوسٹ کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے, اس وقت تک یہ سب اچھے تھے. آج اگر آپ کی حکومت آئینی طریقے سے عدم اعتماد کا شکار ہو گئی, میں سازش کا بات نہیں کرتا کہ سازش کیا ہوئی, کیسے ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سیاسی لوگوں کو ہدف تنقید بنائیں جنہوں نے آپ کو چھوڑا, جو آپ کے اتحادی تھے, جو رات تک اتحادی تھے, یک اتحادیوں سے پیچھے ہٹ گئے, آپ ان کو ہدف تنقید بنائیں. آپ فوج کے جرنیلوں کو اس میں لے آئے, آپ باجوہ صاحب کے خلاف شروع ہو گئے. کوئی اٹھتا ہے وہ فیض صاحب پہ تنقید شروع کر دیتا ہے, جنرل فیض صاحب پہ, کوئی اٹھتا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید شروع کر دیتا ہے, کسی کو موجودہ ڈی جی آئی صاحب کا چہرہ پسند نہیں ہے. خدا را اس فوج کو اتنا بدنام مت کریں, اس کا سیدھا فائدہ آپ دشمنوں کو کر رہے ہیں, آپ انڈیا کو کر رہے ہیں, آپ اسرائیل کو کر رہے ہیں. بائی دا وے, اسرائیل کے معاملے کے اوپر بھی میں ایک گفتگو آپ سے کسی دن کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ساری کانٹروورسی ہے کیا. یہ 3 جرنیل, میجر جنرل فیصل مشتاق, جنرل اصغر, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم, ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں کہ یہ فیک ہیں اور ٹویٹر پہ غلط ہینڈلنگ ہو رہی ہے. نمبر 4 پوائنٹ جو آج میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے پاس کا معاملہ کیا ہے. دیکھیں, میں بڑی باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتحادی جماعتوں نے جب حکومت ٹاپل کی عدم اعتماد کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہوئیں, ملک کی اکانومی کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئیں کہ ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. ملک کی اکانومی سب سے بڑا ایشو ہے, وہ خواہ اداروں کے لیے ہو, خواہ سیاستدانوں کے لیے ہو, خواہ عوام کے لیے ہو. اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئیں اور یہ بتایا گیا, یہ توقع شو کی گئی کہ جیسے ہی عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور اتحادی جماعتیں, جو موجودہ حکومتی جماعتیں ہیں, یہ حکومت میں آئیں گی, تو اس کے بعد کم و بیش $10 ارب جو ہے وہ لے آئیں گے اور ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی اور اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. 1 ماہ میں تو کوئی ایسی کمٹمنٹ پوری ہوئی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی باہر سے ڈالرز آئے ہوں, چیزیں سیدھی ہوئی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا تھا, اب مزید ان کے پاس میری اطلاعات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1 ماہ ہے, منیمم 15-20 دن ہے. بلاول بھٹو صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے. آئی ایم ایف ان کو کیا دیتا ہے, امریکن کے ساتھ کیسے سپورٹ کرتا ہے. اگر تو انہوں نے اکانومی میں کوئی بہتر پوزیشن کر لی تو شاید کام آگے چلے, ادروائز حفیظ شیخ صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں. میں صرف اتنا ہی ہنٹ دوں گا کہ حفیظ شیخ صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب بلا وجہ پاکستان نہیں پہنچے, کیونکہ
یاد رکھیے گا حفیظ شیخ صاحب بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. جس وقت عمران خان صاحب امریکہ دورے پہ گئے تھے اس وقت پینٹاگون میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اگر کوئی شخص گئے تھے تو حفیظ شیخ صاحب تھے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آخر میں الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ، چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ ایک دو روز قبل سنانا تھا لیکن انہوں نے پھر ٹائم لیا سپریم کورٹ کا، چونکہ 63A کا فیصلہ آ گیا. سو فائنلی کل دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن پنجاب کے منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ سنا رہا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، یعنی کہ وہ منحرف اراکین کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ورتھ، اس کی کنٹینیوٹی کو ڈیسائیڈ کرے گا. گو کہ اس کے اندر آئینی طور پہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں. نون لیگ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے 186 ووٹ لے لیے تو اس کے بعد اگر آپ عدم اعتماد آتی ہے یا آپ اپنی اکثریت کھو دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل نمبر میں سے زیادہ نمبر جس کے پاس ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. لیکن کل اگر جو منحرف اراکین ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی. اس کی اخلاقی جرات کے اوپر اور اخلاقی سطح پہ اس کی جو صورتحال ہے وہ کافی ویک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو کل ملتان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ کس دن کی کال دیتے ہیں، اور اس کال میں وہ ہو سکتا ہے پروونشل اسمبلی سے ریزگنیشن کا اناؤنسمنٹ کر دیں، تو پھر بھی ایک بڑی بحرانی صورتحال پیدا ہو جائے گی. سو یہ 5 نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. اور آخر میں صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے، اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے ایک درد مندانہ ہمدردانہ ایک ریکویسٹ ہے. سیاست کیجئے، سیاست میں اختلاف کیجئے، لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھیے. میری ایک اور درخواست ہے اداروں کو، خدارہ اداروں کو اور یونیفارم پرسنز کو ہدف تنقید نہ بنائیے. میری تمام فیکشن سے درخواست ہے، یہ اور پہلی دفعہ میں یہ بات آپ کو فارملی کروں. کیوں؟ یہ ادارے، یہ سسٹم ہے تو ہم سب ہیں، ادروائز انا میں نقصان سب کا ہوگا. ناظرین پھر کسی اور وی لاگ کے ساتھ کسی اور دن آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان.